فرمایا کہ کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہتا ہے، نماز کی وجہ سے ہے نا، تو اس کو میرا تھوڑا لالچ اور بڑھ جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں نہیں، عبادت کا کوئی بھی طریقہ ہے تو یہ انشاءاللہ ادھر بھی اپلائی ہوگا. لیکن آپ ابھی اس پہ رہیے کہ نماز کی وجہ سے کہیں ٹھہرا رہتا ہے. فار ایگزامپل ہم مسجد میں تو نہیں جاتے نا، زیادہ تر عورتیں نہیں جاتی ہیں، آدمی تو جاتے ہیں، تو آدمیوں کو تو خیر بہت ہی فائدہ ہے اس کا. لیکن جیسے ہم نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو ہم سوچے کہ ابھی تو اگر میں گئی تو یہ نہ ہو کہ میری ظہر قضا ہو جائے یا میری عصر قضا ہو جائے، تو چلو میں ویٹ کر کے نا پہلے نماز پڑھ کے نکلتی ہوں. تو وہ جو ٹائم پیریڈ آپ کا ویٹ کا ہے، یا آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ نے اٹھ کے اپنے گھر آنا ہے، تو اچانک آپ کو ایک دم سے کہو اگر میں نکلی تو راستے میں یہ نہ ہو میری نماز قضا ہو جائے، تو چلو میں نماز کا ویٹ کر لیتی ہوں، بس سر پڑھ کے ہی نکلوں گی. اس طرح سے کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس پیریڈ میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اذان ہو جائے، نماز پڑھ کے پھر نکلوں گی، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے، اور ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس پہ رحمت نازل کر. سبحان اللہ. اب دیکھیں، دو ہی تو چیزیں زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما. تو دونوں چیزیں انتظار میں ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحمت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے اس وقت دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا، یا پھر وہ باتوں میں مصروف، مطلب کسی نماز ختم ہوئی تو باتیں کرنا شروع ہوا، تو وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. تو بہت پیاری حدیث تھی. میں نے سوچا کہ اس پہ ضرور ہم لوگوں کو پھر پتہ ہے، جب بھی ہم کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، تو اندر سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ وقت جو میں یہاں پہ انتظار میں بیٹھی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. دوسرا یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو جو گرامر کا لفظ نہیں ہے، قرآن پاک کو جن کو اردو آتی ہے نا، اردو سے عربی لینگویج ہم نے کیسے سیکھنی ہے، یہ والی کلاس کا جو میں نے اناؤنس کیا تھا، واللہ دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اناؤنس کریں گے. انڈیا میں بھی لینا بھی شی از ویری مچ ایکسائٹیڈ. وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، میں اپنی جگہ پہ کر رہی ہوں، تحریم ہے، صدف ہیں، سبھی اپنی طرح سے لگے ہوئے ہیں، اور سارے ٹیچرز بھی الحمدللہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. دس ویک منڈے ٹیوزڈے کو تمام ٹیچرز کی انشاءاللہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور وہ دے ول بی ریڈی پھر آگے پڑھانے کے لیے. تو انشاءاللہ جی جو تمام اسٹوڈنٹ ہیں کسی بھی کلاس میں، یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی کلاس میں ہے، حدیث کی کلاس میں ہے، سوری حدیث کی نہیں ہے، تفسیر کی ہے، اور پھر قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کلاس میں اس میں ہے، یا پھر وہ حفظ کی کلاس میں ہے، کیونکہ ہم 30 پارہ حفظ کروا رہے ہیں نا، تو تمام اسٹوڈنٹ کو یہ کورس آفر کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جس ٹیچر کے پاس آپ لوگ پڑھے ہیں نا، وہی ٹیچر آپ کو انشاءاللہ یہ کورس کروائیں گی، ٹھیک ہے. اور یہ کورس ایبسولوٹلی فری بھی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آنیسٹلی ایک سبق میں کوشش کروں گی کہ پہلا سبق جو میں ریکارڈ کیا ہے وہ میں یوٹیوب پہ یا فیس بک میں شو کر دوں، تاکہ آپ لوگ بھی جو نہیں ہیں کلاسز میں ان کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو بہت جلد انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. کیونکہ آج کل چھٹیاں بھی ہیں، بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکولوں میں، اور گھر میں بھی تھوڑی مصروفیت اس لحاظ سے ہے، لیکن اس سے بڑی، قرآن سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی مصروفیت میں نہ ڈالے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 ہم کریں گے آج، اور ہم پڑھ رہے ہیں فرعون کے بارے میں، اور ہمیں کیا کیا سبق مل رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، رائٹ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ بات کہی کہ آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا. تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غائب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ اس وقت دیکھیں، جس وقت فرعون جو ڈوب رہا تھا، اس وقت تو کوئی بھی پاس نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے میں اس پہ اب ایمان لے آیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا الان کیا اب ایمان لائے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات بھی ہمیں بتا دی کہ دیکھو اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. ہم نے کیا سیکھنا ہے اس فرعون کے پورے چیپٹر میں؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں فرعون آئیں گے، کبھی حکومت کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ماں باپ کی شکل میں، کبھی اس ڈفرنٹ یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. اور وہ شکلیں ہم نے پہچاننی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا فرعون آ جاتا ہے. اب کہیں گے آپ کی کیا مطلب، ماں باپ کی شکل میں کیوں آپ نے کہا، تو اولاد کی شکل میں کیوں کہا؟ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی. کئی دفعہ واقعی اولاد فرعون بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے، اور یو نو دیٹ کہ آپ تو اب میڈیا اتنا اوپن ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور کئی دفعہ ماں باپ ایسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی بتائی ہے پھر
کہ ہم نے دعا کیا کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جہاں ایسے معاملات آئیں گے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیونکہ پورا آج کا سبق دیکھیے گا آپ کو کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ میری زندگی میں عائشہ ایک انسان میری زندگی میں، یا آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں اس آیات کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اور مجھے عمل کس طرح سے کس لیول پہ جا کے اس پہ عمل کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہم کریں گے آیت نمبر 84 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالا، اور کہا موسیٰ نے یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لے آئے ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو سرنگو کر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. دیکھیں ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا ہے، ایک ہی پیغام ہے. آپ دیکھیے سٹیج ہمیشہ سے ایک رہا ہے لیکن کردار بدلتے رہے ہیں. انہی کرداروں میں ایک کردار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سٹیج اسی طرح سے قائم ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کردار ادا کر رہی ہوں وہ مجھے کیسا کردار ادا کرنا ہے. جیسے مجھے جو ملا ہے کرنے کے لیے، تو مجھے 7 اگزامپل دی گئی ہیں کہ دیکھو جب تم ایکٹ کرو گی نا تو تم نے یہ دیکھنا یہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے کرنا تھا لیکن ان کا ایکٹ ایسے ہو گیا تھا تو وہ ناکام ہو گئے تھے، تو تم نے ایسے نہیں کرنا. یہی چیز آج ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ نبیوں نے سب نے یہی بات کہی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی بات سمجھائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا؟ آگ کا کیا کام تھا؟ آگ کا کام جلانا تھا، رائٹ؟ لیکن آگ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کونوا بردن و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنے کا بندوبست کیا تھا تو کیا انہوں نے کہا تھا؟ حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، و نعم الوکیل، اور بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا سازگار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بچایا نہیں تھا؟ تو اللہ پر توکل کرنے کی ایسی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ تھی. اب سوچیں جیتی بازی مسلمان ہار رہے تھے، ہار گئے تھے بلکہ اس وقت، تو کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ جو پیچھے سے خالد بن ولید جو تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی آرمی کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے. جس وقت مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہ درہ جو تھا جس پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا کچھ مسلمانوں کو حفاظت کے لیے، انہوں نے سوچا کہ اب ہم جیت گئے ہیں اور کفار مکہ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت جو ہے جمع کرنے میں ہیلپ کرنے کے لیے نیچے اتر آئے. جیسے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، خالد بن ولید اور جو ابو سفیان تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ پھر حشر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اس وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پہنا ہوا تھا نا، اس کی کڑی جیسے ان کے گالوں میں چلی گئی تھی، ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اندر وہ گر گئے تھے. اور بہت، آپ کبھی احد کا وہ ٹائم پڑھ کے دیکھیں کہ جس وقت پھر کس طرح سے مسلمان شہید ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا اتنا اس وقت برا حال تھا کہ مدینہ میں ادھر دیکھیں، ادھر آدمی نہیں تھے، مدینہ بھی خالی پڑا ہوا تھا، عورتیں تھیں زیادہ نا وہاں پہ جو باقی رہ گئی تھی. جب مشرکین مکہ واپس چلے گئے وہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے ہم جیت گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مدینہ میں جاتے ہیں، اور مدینہ میں اب کیونکہ آدمی نہیں ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے، احد کے میدان میں ہے، اور یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے جو میں نے رکھا ہے. تو ایک آدمی وہاں سے آتا ہے جو مکہ سے آ رہا تھا، آ کے اس نے جان بوجھ کے جیسے مسلمانوں کا morale ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو مشرکین مکہ تو پھر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اور سامان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ ان کا خاتمہ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی دعا مانگی تھی، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم المصیر. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم الوکیل. روز پڑھتی ہوں، ہر نماز میں پڑھتی ہوں، لیکن ہوتا ہے کہ کئی دفعہ زبان پہ وہ نہیں چڑھ پاتا. چلیے اب آپ لوگوں کو، اور یہ سب کو ہی آتا ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. آ گیا الحمدللہ. دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں. تو اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اور اب آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر تو اتنا بڑا فتنہ یہ کریٹ ہو رہا ہے، یا میں کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتی ہوں، یا آپ کا دل تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈر جاتا ہے نا، تو آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ. اب دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ بہت پیارا واقعہ شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ آپ نے آج خود پڑھنی ہے. 2291 اس کا نمبر ہے، 2291. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص کی کہانی ہے بیسیکلی. تو وہ 2 شخص کی اتنی توکل اللہ پہ
کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ادھار مانگا, اور ادھار بھی اس نے 1000 درہم مانگا. اور درہم تو جیسے فار ایگزامپل آج آپ دیکھو نا 20 دینار جو ہے نا اس کا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے, تو اس نے اسے 1000 درہم نہیں دینار مانگے تھے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی پھر گواہ لے آؤ کہ جس کی گواہی مطلب ہو کہ میں نے تمہیں دیا ہے تو میں اس کے سامنے دوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں ہے. تو اس نے پھر اس پہ کہا کہ اچھا پھر تم کوئی ضامن کوئی ایسا ہو کہ جو ضمانت دے, تم وہ لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کے میرا کون ضامن ہو سکتا ہے. تو جس شخص سے وہ ادھار مانگ رہے تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کہی. میں حیران ہو رہی تھی یہ پڑھ کے کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں, اس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں نا, اتنی خرابی ہو گئی تھی, اتنی برائیاں ہو گئی تھی, ادھر بھی کتنے اچھے اچھے لوگ تھے. آج ہم کسی کو ادھار دے سکتے ہیں ایسے؟ کوئی ادھار مانگے اگلی دفعہ فون ہی کاٹ دیتے, نہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی, آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ دے دیں, مجھے نہیں آواز آ رہی. یہ حال ہو گیا کسی کو دیتے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے نا کہ جس کو آپ ادھار دے دے, جب آپ نے انہوں نے وقت پہ دینا کوئی نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ الحمدللہ بھی ایسے ہیں, لیکن جب آپ نے اسے مانگنا ہے تو وہاں پہ پھر لڑائی ہو جانی ہے. تو لوگ اکثر پھر کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہی نہ دو, شروع میں لڑائی ہو جائے, کم از کم تمہارے پیسے بچ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں, یہ میں آپ کو صرف واقعی بتا رہی ہوں. اچھا جی, اب یہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے جب کہا کہ اللہ ضامن ہے تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس نے اس کو ادھار دے دیا. اب جیسے ہی وہ دوسرا بندے نے ادھار لیا اور پھر اپنے کام سے جس وجہ سے اس نے جانا تھا وہ سمندر پار وہ چلا گیا. جیسے اس کو واپس دینے کی ڈیٹ آئی اس کی, تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی برکت بھی دی اس کے کام میں. تو اس کو یہ یاد تھا کہ اس نے واپس ادھار دینا ہے. وہ جیسے ہی واپسی کے لیے آیا, سمندر کے پاس آیا, تو اس کو کوئی جہاز نہیں, بحری جہاز نہیں ملا, اس کو کوئی کشتی نہیں ملی کہ میں پار کر کے واپس جا کے تو اس کو اپنا ادھار دوں. بیٹھا انتظار کرا. تو کافی دیر ہوگی تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں. اس کو سائڈ پہ ایک لکڑی ملی, اس نے لکڑی کو کھود کے نا جیسے اس کے اندر وہ سوراخ سا کرتے ہیں وہ کیا, اور اس کے اندر اس نے وہ دینار جو اس نے لیے تھے نا, وہ اس نے 1000 دینار وہ اس نے اس لکڑی کے اندر ڈالے, اور ساتھ لکھ کے ایک جیسے ایک خط سا ہوتا ہے وہ ڈال دیا, اور اس لکڑی کو بند کر کے تو دریا کے پانی میں ڈال دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضامن بنایا تھا, اب میں نے اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں, تو میری یہ امانت جو ہے اس تک پہنچا دے. اچھا, اب پانی میں تو بہا دیا, لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ وہ جیسی پانی لکڑی اس کو نظر آتی رہی, وہ وہاں بیٹھا رہا, اس کے بعد لکڑی نظر آنی بند ہو گئی, وہ اٹھ کے چلا گیا. لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہے, میں نے اس کو ادھار تو دینا ہے. اور وہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ مجھے مطلب کوئی کشتی مل جائے یا کچھ ہے تو میں جا کے اس کو وہ پیسے ایکچولی دے کے آؤں. اب دوسری طرف کیا تھا کہ اس بندے کو پتا تھا کہ آج کے دن اس نے ادھار دینا ہے. اب وہ بھی سمندر کے دوسرے کنارے آ کے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ بندہ آئے گا, مطلب وہ اتنا بڑا ضامن بنا کے گیا ہے. اب انتظار کر رہے اور وہ کوئی بھی نہیں, نہ اس کو دور سے کوئی کشتی نظر آئی, نہ بحری جہاز نظر آیا, نہ کچھ نہ کچھ. تو اب وہ گھر جانے لگا یہ سوچ کے کہ اب وہ تو نہیں آیا. تو جیسے وہ جانے لگا, راستے اس کو نا سائڈ پہ کنارے پہ ایک لکڑی کا اس کو نظر آئی, تو اس نے سوچا چلو میں یہ ساتھ لے جاتا ہوں, میں نے آگ جلانی ہے رات کو, تو آگ جلانے کے لیے یہ کام آئے گی. گھر گیا لکڑی لے کے نا, تو اس نے اس کو کاٹنے کے لیے جیسے لکڑی کے پیسز کرتے ہیں نا آگ میں ڈالنے کے لیے, وہ کرنے لگا. تو اندر سے اس کو دینار مطلب وہ باہر کی طرف گرے. تو جیسے وہ گرے نا تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. تو ایک اس کو وہ خط ملا جس میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا. اچھا, اب اس نے خیر وہ دینار رکھ لیے. دوسری طرف وہ بندے کو جیسے ہی سواری ملی تو وہ بیٹھا اور وہ وہاں تک پہنچا, اور اس کے پاس آیا تو اس نے کہا جی یہ تمہارے وہ پیسے ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے مجھے کچھ بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے بتایا کہ ہاں میں نے ایسے کیا تھا کیونکہ مجھے بہت یہ تھا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہاری امانت مجھ تک پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ آگ کا کام تو جلا دینا ہے, اللہ پہ توکل کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ریورس کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. اب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے, عصا کا کیا کام تھا. عصا کا کام تھا وہ انہوں نے کہا جی میں لکڑی وہ جو درخت ہے اس سے پتے جھاڑتا ہوں یا میں کبھی ٹیک لگا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی عصا سے جو جب مارا تھا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا نا. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں تو ناممکن چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک اور واقعہ میں پڑھی تھی, دیکھیں توکل کا جو تعلق ہے نا وہ دعا کے ساتھ ہے کہ اگر آپ نے اللہ مطلب کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, دنیا جو ہے نا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, دنیا اسباب کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا جب ان کو ملنے آئے کہ کیا میں اپنا اونٹ مطلب سواری جو ہے میں اس کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں اور میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی بات کر رہا ہوں, یا پھر میں اس کو باندھوں اور پھر میں اللہ پہ توکل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو کہ اب اس کو کوئی کھول کے نہ لے جائے یا پھر یہ خود سے ادھر ادھر نہ نکل جائے کھل کے یا کچھ ہو جائے. تو دنیاوی اسباب ہر صورت استعمال کرنے, اپنی طاقت کے مطابق جتنی محنت ہے جتنی کوشش ہے وہ کرنی ہے, اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے.
دعائی بچے کو دینی ہے، دعائی خود بھی کھانی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پہ توکل کہ یا پاک پروردگار اس میں شفا تو نہیں ڈالنی ہے۔ دعائیاں تو ہر کوئی کھاتا ہے، ہر ایک تو نہیں ٹھیک ہو جاتا، تو شفا دینا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہ اگر دیکھیں جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا نا اتنا ہی اسٹرانگ توکل ہوگا۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر دعا کا سہارا لیتا ہے۔ جس انسان میں توکل ہوگا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ کبھی سیڈ نہیں ہوگا، وہ کبھی ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ سچویشن ہے، میں نے اپنے اللہ پہ توکل کیا، اپنی کوشش سے میں نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، اب اللہ پہ توکل کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دیں گے۔ اب دعا کی وجہ سے نا میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات سناتی ہوں کہ ایک واقعہ میں پڑھی تھی ڈاکٹر ایان کا۔ سعودیہ میں وہ ڈاکٹر تھے اینڈ ہی واز اے نیورو سرجن ایکچولی۔ تو ان کا واقعہ میں نے پڑھا، دعائیں کیسے کام آتی ہیں اور اللہ پہ توکل کیسے کام آتا ہے۔ کہتے کہ وہ ان کا ایک وہاں تھا یورپ میں، کہیں پہ ان کا آپریشن کا ڈیٹ تھی، جو ساری جیسے ہوتا ہے نا ٹیم مل کے انہوں نے ڈیٹ رکھا ہوتا ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیسے وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ تو ان کی ڈیٹ تھی یورپ میں اور وہ سعودیہ سے یورپ کی طرف جا رہے تھے۔ تو راستے میں کہتے ہیں جہاز میں نا اتنا ویدر خراب ہوا کہ جہاز کو کسی ایک دوسرے ایئرپورٹ پہ اترنا پڑا۔ تو جیسے ہی وہ جہاز اترا تو کہتے ہیں انہوں نے جو وہاں کا عملہ تھا ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہر صورت پہنچنا ہے آج، میرا تو وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے کیونکہ میں نے ڈیٹ ہے وہاں پہ آپریشن کی اور یہ وہ مجھے جانا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر اتنی ایمرجنسی ہے تو آپ یوں کریں کہ آپ یہاں سے گاڑی کرائے پہ لے لیں، اور یہاں کیونکہ وہ اتنی دور نہیں ہے، مطلب آپ گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ کا 3-4 گھنٹے جو بھی آپ کا سفر ہوگا لیکن آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے کیونکہ جہاز تو ابھی نہیں جا سکتا۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے، تو اپنی جو بھی ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے ان کو لیا اور گاڑی کرائے پہ کروائی اور وہاں سے وہ نکل گئے۔ کہتے ہیں راستے میں موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ مجبوراً ہمیں ایک جگہ پہ رکنا پڑا، ایک گھر کے آگے رکنا پڑا، گاڑی کو روکا۔ تو کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ چلے ٹرائی کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں تھوڑے دیر کے لیے رہنے کے لیے جگہ دے دے تاکہ ہم جب تک طوفان نہیں تھمتا تب تک ہم رک جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بیل بجائی تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی، تو ہم نے اس کو بتایا اپنا حال سارا کہ اس طرح سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں جیسے ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ بار بار پٹی گرم کر کے پٹی پانی میں ٹھنڈی کر کے نا اس کے ماتھے پہ لگاتی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہے، تو میں بوڑھی ہوں، میں اس کی دادی ہوں، یہ بچہ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ نہیں ہے، میں اس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں۔ تو میں نے اس کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے۔ اب سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہے، وہ نیورو سرجن ہے، اس کے پاس تم اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے تو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے کیونکہ ہی از دا ٹاپ نوچ ڈاکٹر۔ تو لیکن میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میرے اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ میں اس ڈاکٹر تک پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے، میں ڈاکٹر ہوں، میں ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں، میں اس تک آپ کو کروا دوں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے تو گھر میں جگہ بھی دی ہے، شی از ویری نائس لیڈی۔ تو اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ایان ہیں، اور ڈاکٹر ایان کہتے ہیں کہ میں رونا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی دعا کو کیسے سنتے ہیں کہ اللہ اپنی فوجوں کو لگا دیتے ہیں کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، جہاز رک گیا، گاڑی بھی رک گئی، ادھر پہنچ کے پھر انہوں نے اس بچے کا علاج کیا۔ اور وہ ایک سٹوری تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں اللہ پہ توکل کرے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو دوسری طرف سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا کہ جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو اسودہ ہو کر واپس آتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث تھی سنن ابو داود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا بدشگونی سے بچو، بدشگونی سے بچو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے اس کو زائل کر دیتا ہے، مطلب اس کے گناہ کو زائل کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث تھی، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی آپ لوگوں کو سب کو مجھے پوری امید آتی ہوگی، جن کو نہیں آتی وہ ضرور یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہر صورت یہ پڑھ کے ہی نکلنا ہے انہوں نے، کیونکہ دیکھیں بسم اللہ کہ اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ میں نے اللہ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد کے بغیر۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے نا تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت ہو گئی اور تجھے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کے یہ الفاظ اس میں مزید یہ آتے ہیں، کیونکہ یہ جامع ترمذی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا حدیث، تو ابو داؤد میں یہی حدیث میں تھوڑے سے ایڈ الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چل سکتا ہے جسے ہدایت سے نوازا گیا، وہ کفایت کر دیا گیا اور اسے بچا لیا گیا۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر دعا کریں کہ اللہ ہمیں، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیں گے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دیں کہ ہم اللہ پہ توکل کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ پھر جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں نے آپ پہ چھوڑ دیا، میری جتنی ہمت تھی، جتنی کوشش تھی، میں نے دن رات ایک کر کے وہ کوشش کر لی ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو اپنی کرم سے، اپنی رحمتوں سے پورا کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے نا۔ ہم نے وہ حدیث آپ کو یاد ہے پڑھی تھی کہ اللہ کا ولی کبھی کسی بات پہ قسم کھا لینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتے ہیں، اس لیے کہ صرف میرے ولی نے اتنے ایمان سے قسم کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایک وہی بات ہے کہ توکل ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا توکل نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے۔ آج میں نے خاص طور پہ اس بات کو اتنا ایمفیسائز کیا تھا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہمارے ہر لیکچر میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو مطلب ہماری آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ تکلیف جو ہوتی ہے نا، پین انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو وہ پین ختم ہو جاتی ہے، اس میں مرہم لگ جاتی ہے، توکل از اے مرہم بیسیکلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالو، تو انہوں نے کہا، کہ انہوں نے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا نا، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، فوراً مان گئے، سمینا بات آنا انہوں نے کر لیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جیسے یہ کہا تو پھر پتہ ہے دعا کیا مانگی، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، بہت پیاری، کہ انہوں نے دعا کیا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، ہمیں فتنہ نہ بنانا ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ آج بھی دیکھیے جس قوم پہ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ یہی دعا مانگے گی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اگر وہ یہ آپ قوم جو ہے نا، ان لوگوں کے اوپر وہی بات اگر آپ لکھتے ہیں نا، کہ اگر حکومت آتی ہے، اگر آپ کے فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا، بچیاں سسرال میں، ہر سسرال برا نہیں ہوتا، میں صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا، وہ یہی دعا مانگ سکتی ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈ بہت ظالم ہوتے ہیں ہسبینڈ نے کہنا کیا مطلب ہے، بیویاں بھی بڑی ظلم کرتی ہیں، تب بھی یہی دعا مانگنی، اگر بیوی ظلم کرے گی تب بھی یہی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوری، تو اچھا جی، اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یہ آزمائش جو ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة، اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، کیونکہ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے نا، وہ قوم ہے، یہ انسان ہے، ایک بندہ بھی ہے، رائٹ، تو وہ اپنے امتحان میں ہے، کیونکہ انسان تو سبھی اللہ کے بندے ہیں نا، ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اب وہ ظلم کر رہا ہے تو یا پاک پروردگار اس کے ظلم کے لیے تختہ مشق مجھے نہ بنانا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ظالم کا امتحان ہے، وہ تو اپنا امتحان کر رہا ہے، اس کو آخرت میں اس کی سزا و جزا ملنے والی ہے، لیکن یا اللہ اس کا تختہ مشق مجھے نہ بنانا۔ اتنی پیاری بات۔ نمبر 2 یہ کیا کہ یا پاک پروردگار مجھے آزمائش نہ بنانا لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، مینس کہ یا اللہ اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا تو میں تو مظلوم ہو گئی، اگر میں مظلوم ہوتی ہوں تو یا پاک پروردگار جو لوگ دیکھیں گے مجھے، وہ یہ سوچیں گے کہ دین والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس سے خوش ہوتا تو ایسے تھوڑی اس کی حالت ہوتی ہے نا۔ تو یا پاک پروردگار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آزمائش کو دیکھ کے لوگ میرے دین سے دور ہو جائے۔ کتنی پیاری بات ہے، یا اللہ مجھے ایسے امتحان میں نہ ڈالنا کہ لوگ مجھے دیکھ کے سوچے کہ دین والوں پہ ایسے امتحان ہوتے ہیں تو پھر ہم تو رہنے ہی دو، ایسے دین کو ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ۔ اور پھر یہ کہ اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھتے ہیں، وہی کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا، میں نے بلکہ یہ اتنی پیاری دعا تھی کہ میں نے اس کے پوائنٹ لکھنے کی کوشش کری تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اور دوسرا دین پہ، کیونکہ جب میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، فار ایگزامپل مجھے آزمائش بنایا جا رہا ہے نا، کسی کے ظلم کا میں شکار ہو رہی ہوں، تو یا پاک پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں ہی دین پہ عمل کرنے سے پھر جاؤں،
یہ بہت ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ فلاں جگہ تو اتنا مشکل ہے کہ حجاب لینے والوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، تو نہیں میں تو اس لیے اتار دیا تھا. کئی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کسی کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بین کر دیا گیا. یا پھر آپ نماز پڑھنے پہ آپ دیکھیں کہ پابندی ہو جاتی ہے کہ سریعام ایسے نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے نا. آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیے جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں اور ان پہ پابندیاں ہیں اور ان پہ ظلم اس لیے کئی دفعہ مار دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، پھر بھی وہ اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ یا پاک پروردگار میرے پہ ایسی مشکلیں نہ ڈالنا کہ دین پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجِّنَا، اور وہ دعا کر رہے ہیں اور ہمیں نجات دے، ہمیں برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. اللہ اکبر. آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں آنیسٹلی دل پھٹتا ہے کہ ہم وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے عمل ایسے ہو گئے کہ آج ہم پس رہے ہیں ہر جگہ. وہ مسلمان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. 10 سال مدینہ میں صرف تھے، 10 سال. مکہ میں 13 سال تھے نا، اس میں تیار کیا تھا مسلمانوں کو کہ اللہ پہ ایمان کیسے لے کے آنا ہے، کیسے شرک نہیں کرنا، رسول اللہ کی اتباع کیسے کرنی ہے، آخرت کا ڈر کیسے ہوگا کہ آخرت میں حساب کتاب ہے. صرف ان 3 چیزوں پہ مسلمانوں کو 10 سال جمائے رکھا تھا، اور پھر 13 سال جمائے رکھا تھا، اور پھر 10 سال مدینہ میں کر کے دکھایا تھا کہ مسلمان پھر کیسے پوری دنیا میں آلموسٹ حکومت کرنے لگے تھے. آج وہی مسلمان ہیں ہم. بات میں وہی کہہ رہی ہوں، سٹیج تو وہی ہے نا، وہی قرآن ہے. ہم بدل گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ صرف دیکھیں دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اسباب جب تک نہیں کرو گے نا پورے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں آسانی کے ساتھ جو چیز سمجھ آتی ہے نا، بس ہم کر لیتے ہیں بس وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا. اب یہاں پہ ان کی دعا قبول ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی. آج ہم بھی جب دعا کریں گے نا اتنے دل سے اور عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب کے ساتھ دعا کریں گے، توکل کے ساتھ دعا کریں گے، تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا کہیں گے ہمیں، اور وہی کر دی ہم نے إِلَىٰ موسیٰ کی طرف وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّعَ، کہ وہ دونوں متعین کر لیں، وہ دونوں بنا لیں، وہ دونوں چوز کر لیں، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بیوتن، کچھ گھر، وَجَعَلُوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہاں پہ غور کیجئے، خوشخبریاں صرف مومنوں کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اور خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے نا، جو مانگ رہے تھے، اور کیا کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں سینیریو کیا تھا کہ فرعون نے جتنی ان کی عبادت گائی تھی نا سب کو گرا دیا، اور حکم دے دیا کہ کوئی باہر نکل کے ان کا بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں نہیں جائے گا، عبادت نہیں کرے گا. ختم بات اس نے کر دی. اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اب تو ظلم ہو رہا ہے، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تو تم یوں کرو کہ چلو ٹھیک ہے معاف اتنی دیر کے لیے. دیکھیں نماز اس قوم کو بھی حکم تھا، نماز صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز قائم کرو. آج ہمیں بھی یہی لفظ ہے، ڈفرینٹ وے ہو گیا اس کا. ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ نماز تھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا، اقیم الصلاۃ کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور وہاں پہ سارے اکٹھے ہو کے، کیونکہ ان کی اپنی اپنی بستیاں تھیں، اللہ وہاں پہ نماز قائم کرو. اب یہ کون سی نماز تھی؟ نماز خوف اس کو کہتے ہیں. کہ اب دیکھیں باہر اتنا خوف ہے کہ اب جو فرعون تھا وہ آنکھوں کے سامنے تو دیکھ رہے تھے نا کہ کیا کیسے وہ ظلم کرتا ہے، کیسے اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز قائم کرو. اب یہ نماز قائم کرنے کا کیا ہوا تھا؟ حکم آیا تھا نا، اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کہا تھا. تو اب آگے کیا کہا تھا کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ، مانگی تھی نا دعا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی، اور وحی جب کی تھی تو اس وحی میں کیا کیا تھا کہ نماز قائم کرو. آج بھی ہم جب پھنسے ہوں گے نا کسی بھی مسئلے میں، اپنی ذات کے مسئلے میں یا اپنی قوم کے لحاظ سے یا کسی بھی دنیا کے مسئلے میں، تو ایک ہی حل ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا ہوگا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ ایک جنگ، میں آپ کو یہاں پہ بلکہ بہت پیارا واقعہ میں نے پڑھا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں ہم لوگ تو نماز کو نا الحمدللہ مجھے امید ہے آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے. یہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں کیونکہ مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں, آنے والی نسل کو دیکھیں, مسجدیں دیکھیں, مسجدیں کیسے خالی پڑی ہوتی ہیں, اور صرف جمعے کو لگتا ہے کہ ایک وہی فرض ہے تو اللہ الحمدللہ بھر جاتی ہے, باقی ٹائم پہ آپ دیکھیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی عورتوں کو تو فرض نہیں ہے, ہمیں تو نہیں کہا گیا نا آدمیوں کے, تو آدمی کس نے جنے تھے, آدمیوں کی تربیت کس نے کی تھی؟ تو پھر بلیم کہاں پہ جاتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز کا ٹائم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے, تو ایک پورا دستہ, اب دیکھیں وہاں پہ دشمن ہے, تیر چلنے والے ہیں, وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے ختم کر دیں گے, ایک پوری آرمی آگے کھڑی کی اور آدھی آرمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ایک مطلب قیام انہوں نے کیا, ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے, اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اسی طرح سے وہ جا کے ان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے, اور وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے اور ایک رکوع اور 2 سجدے کیے, اور پھر سلام پھیرا, اور پھر سب نے اپنی اپنی جگہ پہ وہ جو ایک رہ گئے تھے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا. یہ حال ہے. اور ہماری نمازیں آپ دیکھیں, ہمارے مسلمانوں کی نمازیں دیکھیں, ہماری آنے والی نسلوں کی نمازیں دیکھیں, اور اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بہت خوف آتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. آپ بلیو کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا, جو فرق کرتا ہے وہ صرف نماز ہے. ایک آدمی کے میرے اور کافر کے درمیان جو فرق کرے گا کہ میں کیوں مسلمان ہوں اور وہ کیوں کافر ہے, تو نماز ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو آپ دیکھیں میں کہاں پہ ہوں. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, 82 نمبر ہے, آپ خود دیکھیے گا. اور میں پڑھی تھی سورۃ ماؤن میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, سوری سورۃ ماؤن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فویل للمصلین کہ بربادی ہے. ویل کا یاد ہے نا آپ کو, ہم نے پڑھا تھا کہ دوزخ کی ایسی وادی ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فویل للمصلین کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے, مطلب وہ جگہ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہ دکھاوا کرتے ہیں, اگر وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤن, آگے وہ پورا آپ خود پڑھ کے دیکھیے گا کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. تو وہ لوگ جو نماز صرف اس لیے پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں نا تھک کے دل بھی نہیں چاہ رہا پڑھنے کو, نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ملام لو کہ بس ٹھیک ہے تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تو سارے ملا کے پڑھ لوں گی, یا پھر نماز کا جو حق ہے نا وہ نہیں ادا کرتے. اللہ اکبر. اتنا خوف آتا ہے ایسی چیزیں پڑھ کے. ہم تو بڑا کمال کرتے ہیں نا کہ چلو پڑھ تو لیا نا, کوئی بات نہیں, جلدی جلدی کر لیں گے. اسپیشلی جب شادی پہ کسی پہ جانا ہے یا کسی فنکشن پہ جانا ہوتا ہے تو اپنی نمازوں کی حالت دیکھیں. میں جب سے یہ پڑھا تھا نا فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون, اللہ اکبر, تو قسم سے وہ کہتے ہیں نا جان اٹک جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار, ہم تو یہی بڑا کمال سمجھ رہے تھے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں, یہ ایک اور بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے. اللہ اکبر. تو دوسرا میں نے ایک اور بھی آپ کو بتانی تھی, یہ تو عبداللہ بن ان کی تھی نا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. چلیے جی, اب ہم جب یاد آئے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی, کیونکہ وہ بھی نماز خوف کی بات ہے. کیونکہ نماز کی جب بات ہوتی ہے نا تو آنیسٹلی دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہم نے کیا پیغام چھوڑ دیا. ہم نے تربیت تو ہم لوگوں نے کرنی تھی نا, جب ہم کہتے ہیں نا آج کل کے وہ بچے ہم ماؤں نے پیدا کیے, ہماری گھروں میں پلے بڑے, ہمارے گھروں میں بڑے ہوئے, ہم نے جس چیز کی امپورٹنس ان کو دی انہوں نے وہ امپورٹنٹ سمجھا. ہم نے بھر دنیا دی, انہوں نے بھر دنیا لی. ہم نے بھر دنیا کا علم دیا, انہوں نے بھر دنیا کا علم لیا. دنیا کا علم لینا منع نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے سکھانا تھا نا اس میں کمی کر دی. بس وہ گاڑی کہتے ہیں نا, گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, وہ لوگ پتہ نہیں کون سے لوگ کہتے ہیں جی دین علیحدہ ہے اور کلچر علیحدہ ہے تو دنیا علیحدہ ہے. کوئی علیحدہ نہیں ہے, دین اور دنیا ایک ہی تو بات ہے. اسی رب نے تو امتحان, ایک طرف نماز ہے اگر اس کا امتحان ہے تو دوسری طرف عمل کا امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب لینا ہے, ایک لمحے کا جواب لینا ہے. ایک لمحہ عبادت میں ہے ہم, صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے, ایک سیکنڈ عبادت میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا جواب چاہیے ہوگا, دینا پڑے گا ہمیں.
اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بس اس بات کی سمجھ آ جائے. پتہ ہے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر بڑی مزہ آتا ہے، پھر بندہ اتنا انجوائے کرتا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے اتنا مزہ آیا، وہ اس لیے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، وہ والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمل کا مزہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں تو کھانا تو پکا ہی رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ نیت یا فرق ہوگی. میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پکا رہی ہوں. صفائی کر رہی ہوں تو گھر کی صفائی بھی تو عبادت ہے کہ میں صاف ستھری رکھ رہی ہوں گھر کو. میرے اوپر جو ذمہ داری ہے میں پوری کر رہی ہوں. میں اولاد کے ساتھ اگر بات کر رہی ہوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ تربیت کے اندر آتا ہے، تو مجھے وہ بھی ثواب، وہ بھی عبادت ہے میری. تو میرا تو ایک ایک لمحہ عبادت میں وہ انجوائے کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہائے ہم یوں کر کے بیٹھ جائیں، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، سفید کپڑے پہن لیں گے اور پھر ہم نے بس ہر ایک کو کہنا تم بھی غلط کر رہی ہو، تم بھی غلط کر رہی ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جب ہم اس کو استعمال کریں گے نا، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی حدود کے اندر استعمال کرنے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جس نے نعمت ہی نہیں استعمال کرنی اس نے کیا جواب دینا؟ بھائی ٹھیک ہے، تو اب سوچو کسی نے تحفے دیے، سارا کچھ دیا، پھر ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، اس کو پیک کر کے رکھ دیا، تو پھر کیا مزہ ہے نا؟ مزہ ہی اس بات میں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی حدود میں استعمال کرنا. یہی شیطان کو ہرائیں گے ہم. شیطان بھی کوئی آسان نہیں ہے، وہ تو پوری آرمی کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے نا کہ ان کو میں بتاؤں کہ دیکھو اتنا بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے. جب جا کے بندہ دیکھتا ہے نا اور اس گند میں پڑ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ہائے ہائے یہ کیا تھا، کیونکہ سکون کوئی نہیں ہوتا نا. تو اصل میں جو سکون مل جاتا ہے تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب. اب یہ بھی بہت پیاری آیت ہے کہ اتنا بڑا سبق ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب، جب دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ موسیٰ نے کہا جب فرعون کو دیکھا نا کہ ایسا طاقتور ظلم کرنے والا اور سن نہیں رہا بات، قال موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا، کہ بے شک تو نے دی ہے، فرعون و مالہ، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا، زینت اور اموال، مطلب مال اور دنیا، پوری دنیا کی زینت، ان کو اولاد دی، ان کو اس کے بعد حکومت دی، اس کو شان و شوکت دی، اس کی عزت اتنی، لوگ آگے پیچھے، اس کے مالا جو ہیں ایون اس کے سردار ہیں ان کو تو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مقام دے دیا. تو پھر کیا کہا؟ فی الحیات دنیا کی زندگی میں ربنا لیضلوا، اے میرے رب تاکہ وہ بھٹکائے عن سبیلک، تیرے راستے سے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو نے تو یہ نعمتیں دی تھی ان کو تاکہ یہ اپنی حدود میں رہ کے ان کو استعمال کرے اور دوسروں کو فائدہ دے، کیونکہ ان کا رتبہ اس جگہ پہ تھا، ان کا مقام تھا ایسا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس نے اپنی قوم کو واپس کرنا ہوتا ہے، اپنی قوم کی زندگی آسان کرنی، اس کو یہ عہدہ دیا تھا. یا اللہ یہ جو عہدہ تو نے دیا تھا اس لیے کہ لیضلوا عن سبیلک، کہ یہ تیرے ہی راستے سے بھٹکا دے، کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو بس یہ انہی کا راستہ ٹھیک ہے، اور ان کو اتنی طاقتور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے کر دیا کہ یہ ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں جو تیرے راستے پہ چلنے کے قابل ہو رہے ہیں، جو تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. غور کیجئے اس بات کو. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اطمس علی قلوبہم، اے اللہ برباد کر دے، اے اللہ مٹا دے، اس کے اثرات مٹا دے، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اللہ اتنی سختی ڈال دے. اب بدعا جیسے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں جا کے بدعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہ پہلے دن سے بدعا کریں، جب انتہا کہتے ہیں ظلموں کی انتہا ہو گئی ہے تب جا کے کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں بدلا، یا پاک پروردگار واشدد علی قلوبہم، سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، فلا یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہ لیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ جب عذاب کو دیکھ کے فرعون لایا تھا نا، بعد میں کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کہ اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوا، ختم ہو گئی بات. اب تو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اب جب دیکھ لیا غائب کے پردے ہٹ گئے تو اب کائے کی معافی، اب کائے کا استغفار. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بدعا مانگی تھی انہوں نے کہ یا اللہ ان کے مالوں کا برباد کر دے ان کو. اور ہوا کہتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے سارے مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیے تھے. پڑھ کے دیکھیے گا کبھی، ان کے کھیت، ان کے گھر، ان کے مال، ان کے سب چیزوں کو پتھر بنا دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر فرعون کے جو واقعہ ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو نہیں نصیب ہوا تھا آخر میں، جب اس نے، آج بھی آپ دیکھیں جب آخری وقت میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ویٹ ہی کرتے رہو، جی ابھی معافی مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، جب غائب کے پردے ہٹ جائیں گے پھر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار استغفار کی بھی توفیق اس وقت عطا کر جس وقت ہماری قبولیت ہو جائے.
कबूलियत हो जाए। इस्तग़फ़ार उसने भी किया था, ये सोचने की बात है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे देखिए आयत नंबर 89 में, कौला कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फरमाया कद उजीबत, के कबूल होगी। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया कि उनकी ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल की। दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआ को कबूल कर ली गई, तुम दोनों की दुआ। अब फिर हुक्म क्या दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फस्तकीमा, बस तुम दोनों साबित कदम रहो, वला तत्तबिआनी, और हरगिज ना पैरवी करना, सबील लजीना ला यालमून, उन लोगों के रास्ते की जो इल्म नहीं रखते, वो जो जानते नहीं है, उन लोगों के रास्ते की तुमने पैरवी नहीं करनी। आज आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हर नमाज में दुआ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। कहते हैं ना, किसके रास्ते पे चलने की दुआ मांगते हैं? जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह उनके रास्ते पे ना चलाना। हर नमाज में दुआ मांगते हैं कि हम एक्चुअली क्या होता है कि या अल्लाह हमारे जो जिनको हम फॉलो करें ना, वो लोग हों जो तेरे हदायत याफ्ता हों। या अल्लाह हमारे जो आइडियल हो ना, वो लोग हों जो तेरे हदायत याफ्ता हों, क्योंकि आइडियली के तो पीछे हमने जाना है। या अल्लाह जिनको हम अपने समझते हैं ना कि बड़े लोग हैं, जिनसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह वो तेरे हदायत याफ्ता हो। ऐसे लोग ना हो जिस पर तेरा गजब हुआ था, ऐसे लोग ना हो जो गुमराह हो गए थे। हर नमाज में दुआ पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर बैठ जाते हैं ड्रामा देखने, फिर देखते हैं बातें किसकी करते हैं, फॉलो किसको कर रहे हैं, किसका फैशन फॉलो करते हैं, किसका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, किसके बारे में। आप किसी पार्टी में देख लो, थोड़ी देर के बाद बातें कहाँ शुरू हो जाती हैं, फलां जो मूवी स्टार है या फलां जो ड्रामे में आते हैं, उसके पता है उसने ये देखा, उसका ये लाइफस्टाइल, मतलब एक ड्रामे से हट के अब हम उनकी लाइफस्टाइल को डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो वांट दैट कि वो लाइफस्टाइल हमारा भी बन जाए। हमें ये पता ही नहीं होता कि कितनी फेक खबरें हैं, कितना झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब मीडिया हो भी ऐसा गया है। फिर कोई याद नहीं कराता कि अभी नमाज में दुआ नहीं की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, याद करो सिरातल लजीना मांग के आई हो। तो किसकी बात कर रही हो, किससे इंप्रेस हो रही हो, और मुझे भी इंप्रेस करा रही हो साथ साथ। करते हैं ऐसे। कोई तो उठे, कसम से मैं कहती हूं कि कोई एक ही मोहब्बत से प्यार से साथ साथ बताते जाएं, साथ साथ बताते जाएं। वो कोई भी बात होती है तो वो हर कोई लाइफस्टाइल ही डिस्कस कर रहा होता है, फलाने का लाइफस्टाइल। अब देखो ना, मीडिया में भी आप देखें, फिर समझ नहीं आती बच्चों को, क्योंकि दीन तो दिया कोई नहीं था, तो अब जो दुनिया दी थी, तो अब वो मासूम बच्चे बेचारे कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, और डालने वाले भी अच्छी अच्छी बड़ी घरों की बच्चियां, और ऐसी ऐसी चीजें। एक चीज भी मुंह से वो कहते हैं ना फूटते नहीं है, तो रिकॉर्ड करके वो उसमें डाल देते हैं, कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स आए, इतने लाइक्स आ गए। अब वो बेशक जमादार ने लाइक्स दिया है या फिर किसी फकीर ने लाइक दिया है, वो डज नॉट मैटर। मैटर इज दिस कि इतने लाइक्स हो गए, इतने मिलियंस हो गए, इतने ये हो गए, वो हो गए। अल्लाह अकबर। और फिर लोग ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और फिर अक्सर पता है क्या होता है, फिर रोने क्या होते हैं कि बेटी को नजर लग गई, उसका घर में ये हो गया, हाय हाय अब तो अच्छी भली थी, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और हम हैरान हो जाते हैं देख के कई दफा कि हाय ये तो अच्छे भले घरों की बच्ची है, इनको घर वाले मना नहीं कर रहे, इनके घर में मतलब क्या मतलब हस्बैंड भी साथ खड़े हो जाते हैं। पहले तो अल्लाह अकबर, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, कितनी कोई टॉपिक ले तो कहते कि चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर ये कहती हूँ कि अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि हिसाब अपना अपना देना है, अपनी अपनी कोशिश है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी तसल्ली दी कि दरोगा बना के नहीं भेजा, पास आओ, बस मेरा पैगाम दो, सीधे सीधे बता दो कि ये गलत है, ये ठीक है, बाकी हदायत देना मेरा काम है, अपनी ज़ात पे काम करो, अपनी ज़ात पे काम करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे बहुत रहम करे जी। अभी 3-4 मिनट, आई थिंक 1-2 और आयत, एक में भी और हो जाए। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि बस तुम कायम रहना और जो ला इल्म है उनके रास्ते पे नहीं चलना। आयत नंबर 89 की थी हमने, हाँ आयत नंबर 90। वजावज़ना बनी इसराइला, और पार करा दिया हमने बनी इसराइल को, अल बहरा समंदर से, फ़अतबाहुम फ़िरौना, और पीछा किया फ़िरौन ने, व जनूदहू, और उसके लश्कर ने। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो इतना नामुमकिन काम था कि उनकी दुआएं कबूल हुई, उनको अल्लाह का पे तवक्कुल जो था वो कबूल हुआ, कि समंदर का काम तो फटना नहीं था ना, और ना ही कभी ऐसा मुमकिन था कि समंदर में कोई रास्ता बनता तो जाते।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا کہ سمندر پھاڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کی ہیلپ کرتا ہے، کہ سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا، حکم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ جب نوح علیہ السلام کی پوری قوم پہ آیا تھا نا، سیلاب آیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ آسمان کو حکم دیا تھا پانی برسے، زمین کو حکم دیا کہ زمین پانی بار اگل دے، اور اس کے بعد جب تھمنا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دے دیا کہ ٹھہر جاؤ اور اپنے اندر سک کر لو پانی کو، سارا پانی چلا گیا تھا۔ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سب چیزیں انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، بس توکل علی اللہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ لوگ نکلے تھے نا، پھر اس کے بعد ان کو حکم آ گیا، ابھی تو پہلے ہم نے پڑھا تھا ان کو حکم کیا دیا تھا کہ اپنے کچھ گھروں میں قبلہ رخ بنا لو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ رات کو نکلو اپنی قوم کے لے کر۔ تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، سامنے دریا دیکھا، سمندر دیکھا، اب اس کی قوم نے پھر ان کو کہا کہ موسیٰ اس سے تو بہتر تھا، ہم کم از کم کھاتے پیتے تو تھے، تو ہمیں کہاں لے آیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھو تو فرعون کی قوم، کیونکہ مٹی اڑتی تھی نا جیسے گھوڑے تیز چل رہے تھے، تو آیا بغین و عدوہ، کہ وہ بغی کے ساتھ اور سرکشی اور زیادتی کے ساتھ اس نے پورے لوگوں، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، ان کو سب کو لے کے اس نے کہا کہ ان کو اب میں مزہ چکھاتا ہوں۔ تو وہ نکلے تو قوم نے کیا کہا کہ تو ہمیں کہاں لے آیا؟ آگے سمندر، مریں گے، آگے جائیں گے مریں گے، پیچھے جائیں گے مریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے نا، جب غار حرا، جب مدینہ کے لیے جا رہے تھے تو غار میں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، دشمن ہمارے اتنے قریب آ گیا کہ ہم اگر مطلب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو اس کو ہم نظر آ جائیں گے۔ اتنا خوف زدہ وہ اس وقت ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا تھا؟ اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو۔ تو یہی بات یہاں پہ میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغین اور اتنے غصے سے سرکشی کے ساتھ آیا کہ ان کو میں سب کو ختم کر دیتا ہوں، حتی اذا ادرکہ، یہاں تک کہ جب پا لیا اس نے غرق کو، مطلب جہاں تک کہ اب آگے فاسٹ فارورڈ ہے یہ بات کہ جیسے ہی اس نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ عصا مارا، 2 حصے ہو گئے، زمین بن گئی، وہ ساری خشک ہو گئی، ساری قوم جو ہے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، میں نے کہیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خیر anyway جو ان کا پورا لشکر تھا وہ اس کو لے کے نکلے، وہ پار ہو گئے۔ اور جیسے فرعون نے یہ دیکھا، فرعون کا پورا لشکر لے کے اس نے کہا یہ تو راستہ بنا ہوا ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جب لے کے گیا تھا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق ہونے نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس حکم دے دیا اپنے پانی کو کہ پورا پانی واپس سسرا ہو گیا، تو وہ غرق ہونے لگا۔ اب یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے نا، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ غائب ہم تک بھی پہنچا دیا کہ اس نے کہا، کیا کہا؟ قالا، کہا، آمنتو، کہ میں ایمان لے آیا، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الذی، مگر وہی جو آمنت بھی، کہ ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہاں پہ جب اس نے موت کو دیکھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں اس پہ ایمان لایا جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اچھا 1 منٹ اوپر ہو گیا، میں جواب آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بہت پیارے سبق ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، کیا اب ایمان لایا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، کہ اس سے قبل تو نے بڑی نافرمانی کی، وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسد لوگوں میں سے تھا، تو فساد کرنے والے لوگوں میں سے تھا، تو حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ وہ بغین و عدوہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بغی کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو اتنے سرکشی کے ساتھ آیا، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تھا، اور آگے آ جائے گا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نشانی بنایا تھا، اور آج تک وہ نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا حال ہے نا، اور دوسری طرف کہانی کس کی ہے؟ جس نے اللہ پہ توکل کیا، وہ جو اتنے پسے ہوئے، اتنے مظلوم، اتنے غریب، اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ پسے ہوئے لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی پسا ہوا بندہ جو لگتا ہے نا کہ ہائے میری کون سنے گا، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے سنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ آج میں آپ کی ملاقات تھوڑی ہی دیر میں ون آف مائی اسٹوڈنٹ ماریا ناز ان کا نام ہے، جو منتشا ہے ان کو ناز آپ ہی کہتی ہیں، ان کا بھی مجھے میسیج آیا تھا، اور آنیسٹلی سم ٹائم بعض لوگوں کے میسیجز اتنے پیارے ہوتے ہیں اور اتنے وہ دل سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس لیے سناؤں کہ موٹیویشن ملتی ہے۔
بہت لوگوں کو جو ابھی تھوڑا رکے ہوتے ہیں نا کہ ہاں اچھا کر لیں گے یا کچھ بھی ہے تو کیونکہ بہت بعد میں آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو بہت لوگوں تک یہ پیغام جاتا ہے، تو جن تک یہ پیغام جاتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ پھر قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آج ماریہ ناز کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ود ان 2-3 منٹس انشاءاللہ ان کو آپ سے ملاقات کرواتی ہوں. آپ لوگ جو فیس بک میں ہے نا وہ آپ لوگ یوٹیوب پہ آ جائیے گا، کیونکہ یوٹیوب پہ میں لائیو انشاءاللہ ان کو لیتی ہوں اور ان سے بات کریں گے کہ ان کی زندگی میں کیا فرق آیا تھا جب انہوں نے قرآن ان کی زندگی میں کھلا، اور جو انہوں نے ایک اتنی پیاری نظم لکھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے چور چور. تو یہ میں آپ سے ملاقات کرانا چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہماری زندگیاں بدلتی ہیں انشاءاللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح سے کوئی کرم کوئی رحم کر دے تاکہ جو معجزے اس وقت ہوئے تھے آج بھی کوئی ایسا ہی معجزہ ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.